یزید کی زوجہ شرمندگی میں گھر کے اندر گئی، یزید کی بیٹی روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، یزید کی بہن تڑپتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صرف شہزادی نے 4 جملے پڑھے، یزید کے گھر میں رونے کی صدائیں بلند ہو گئی، کیونکہ بی بی نے شجرے الٹے، بی بی نے اپنا تعارف کروایا، اپنے باپ کا تعارف کروایا، اپنے دادے کا تعارف کروایا، بلایا تھا قیدن سمجھ کے، گھر سے نکل رہی تھی فاتحہ بن کر، گھر سے ایسے جا رہی تھی جیسے خیبر فتح کر کے علی پلٹے تھے۔ شہزادی جب اس انداز کے ساتھ چلی، رستے میں بی بی کلثوم نے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا آج حسین کی دعا کا نتیجہ ملا ہے، آج خبر ہوئی ہے تجھے حسین نے تہجد میں کیوں مانگا تھا، آج خبر ہوئی ہے تجھے علی نے دعاؤں میں کیوں مانگا تھا۔ سارے رستے میں بی بی کلثوم اور بی بی ام رباب شہزادی سکینہ کی پیشانی چومتے گئے، اے بی بی تو نے حق ادا کر دیا، تو نے یزید کے گھر کے اندر موت طاری کر دی ہے، یزید کے گھر کے اندر سوگ برپا ہو گیا ہے، اے حسین کی بیٹی تیرا لہجہ کتنا قوی تھا، تو کیسے فصاحت سے بول رہی تھی، تو کیسے بلاغت سے بول رہی تھی۔ زندان میں معصومہ پہنچی، علی کی بیٹی نے اٹھ کے کھڑی ہو کے حسین کی بیٹی کا استقبال کیا، ایسے استقبال کیا جیسے میدان سے پلٹتے ہوئے علی کو رسول چوما کرتے تھے۔ شہزادی زینب نے 4 سال کی معصومہ کو چوما، سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہتی دی آئی خطبہ، فرمایا ہاں اماں دی آئی خطبہ، اماں جو تیرا لہجہ دربار میں تھا وہی میرا گھر کے اندر تھا، جو تیرے لفظ دربار میں تھے وہی میرے لفظ گھر کے اندر تھے۔ شہزادی زینب نے سینے سے ایسے جیسے قاری قرآن پکڑتا ہے رو کے بی بی نے کہا تو نے آج یزید کے گھر کے اندر فاطمہ بن کے تقریر کی ہے، کیونکہ میرے بھائی نے تیرا نام فاطمہ رکھا تھا، تو نے آج نام کا حق ادا کیا، تو نے فاطمہ بن کے خطبہ دیا ہے۔ یہ کہہ کے بی بی زینب نے سکینہ کا چہرہ دیکھا اور دیکھے کہ خطبہ تو دے آئی ہے لیکن لوگ فاطمہوں پہ ظلم بڑا کرتے ہیں، سکینہ تجھے اس خطبے کی قیمت بڑی دینی پڑ، اے معصومہ تجھے اس خطبے کی قیمت دینی پڑے گی۔ بس یہی وجہ تھی، یزید کی بیٹی نے جا کے یزید کو سوئے کو جگا کے کہا، وہ جو سب سے چھوٹی قیدن ہے نا، اس نے گھر کے اندر آ کے کہا ہے کہ تو یزید کی بیٹی نہیں۔ یہ ملعون کمرے سے نکلا، اس نے دربار میں جاتے کہا اس حسین کی بیٹی کو دربار میں بلاؤ۔ میں پڑھنے لگا ہوں حسین کی معصومہ کی پہلی پیشی۔ تم نے پورا سفر کا مہینہ سنو گے علی کی بیٹی کی پیشی، یہ حسین کی بیٹی کی زندگی کی پہلی پیشی ہے۔ زندگی میں پہلی بار دربار میں آئی ہے، کس حالت میں آئی؟ میں غیر سید ہوں، میں اشارہ کروں گا، ایک دراز رسی تھی، میں فطرت شادی شیخ اجاز بھائی لفظ ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں کون سے لفظ پڑھوں اور یہاں کے مومنین کا دل نہ دکھے۔ ایک طویل رسی تھی، جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی کوثر کے گلے میں تھی۔ یاسین کمر سیدھی کرتی، کوثر کے تلوے زمین سے اٹھ جاتے۔ اس ملعون نے تخت میں بیٹھ کے کہا کون بچی تھی جو ابھی میرے گھر کے اندر بولی ہے؟ یزید کی بیٹی نے کہا وہ جو سب سے آخر میں کھڑی، 17 سیڑھیاں اونچا تخت، اس نے کہا اس بچی کو میرے تخت کے سامنے کھڑا تھا۔ شہزادی اس کے تخت کے سامنے گئی، گلے میں رسیاں، ہاتھوں میں رسیاں، سجاد دربار کے دروازے پہ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اس ملعون نے وہیں سے آواز دے کے کہا مننتے، کون ہے تو؟ بی بی کے لب ہلے، بی بی نہ بولی۔ اس نے پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ شہزادی کی آواز نہ آئی۔ اس نے پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ شہزادی کی آواز نہ آئی۔ یہ ملعون غصے میں لال ہوا، کہنے لگا کوئی کسی کی جرت نہیں کہ میں ایک سے دوسری بار پوچھوں،
یہ کیتن ہے، یہ چھوٹی ہے، میں نے 3 بار پوچھ لیا، یہ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ سیدو مجھے معاف کر دینا، اس نے ایک ملعون کی طرف اشارہ کیا۔ یہ وہی ملعون تھا شام غریبہ جس کے تماچے سے سہم گئی تھی۔ میں اشارے کر کے پڑھتا جاؤں گا، آنسو تیرے مقدر کا جو ہے وہ آ جائے۔ یہ چلتا ہوا معصومہ کے قریب جانے لگا۔ جب قریب جانے لگا دربار کے دروازے سے سجاد تیز قدموں سے چلے، اس کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا قریب نہ جانا، میری چھوٹی فاطمہ ہے، حیا کر، میری چھوٹی بطول ہے۔ یہ کمینہ دے کہتا ہے ہمارا حاکم بولتا ہے تیری بہن جواب کیوں نہیں دیتی؟ سجاد کی آنکھوں کا لہو داڑھی میں آیا، آواز آئی میری بہن بول رہی ہے، گلے کی رسی اتنی تنگ ہے، تمہیں آواز نہیں آ رہی۔ یہ ملعون کہتا پھر پیچھے ہٹ، نہ گلے کی رسیاں کھولو۔ مولا سجاد کہتے ہاتھ نہ لگانا، میری چھوٹی فاطمہ ہے۔ کہتا پھر رسیاں کون کھولے گا؟ فرمایا میں بھائی ہوں، میں کھولوں گا۔ قیدی ہاتھوں سے سید الساجدین قریب گئے، مولا نے بدے ہاتھوں سے بہن کی رسیاں کھولنی شروع کی، رسی نہ کھلی۔ یہ کمینہ کہکا مار کے کہتا تو رسیاں کیسے کھولے گا؟ تیرے تو اپنے ہاتھ بدے ہیں، ادھر ہاتھ کر میں تیری ہتھکڑیاں کھولوں۔ اس نے مولا سجاد کی ہتھکڑیاں کھولی۔ شام غریبہ کے بعد سجاد نے کھلے ہوئے ہاتھ دیکھے، سجاد نے دونوں ہاتھوں میں بہن کا چہرہ لیا، پیشانی چوم کے کہتا تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں، تو نے اپنی رسیاں بعد میں کھلوائی، تو نے میری کڑیاں پہلے کھلوا دی۔ اے معصومہ میں تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں۔ 11 محرم کے بعد بھائی کے کھلے ہاتھ دیکھے، بہن نے بھائی کی کلائیوں کا بوسہ لیا۔ میرے بادشاہ نے بہن کے گلے کی رسی کھولی، فرمایا سکینہ ایسے بول جیسے گھر کے اندر بولی تھی۔ یہ ملعون دیکھتا نام کیا ہے؟ بیوی دیکھتی نام میرا فاطمہ ہے، میرا بابا مجھے پیار سے سکینہ کہہ کے بلاتا تھا۔ کہتا اچھا تو وہی بچی ہے جو قتل کے وقت حسین کے پاس تھی؟ کہتی ہاں، میں نے چند قدموں کے فاصلے پہ بابا قتل ہوتا دیکھا۔ یہ دیکھ کہتا میں نے سنا ہے تجھے کربلا والا حسین بڑا پیار کرتا تھا۔ بیٹی کو باپ کی باتیں کرنے کا بہانہ مل گیا، میں آخری 1 منٹ پڑھنے لوگ کہتی میرا بابا مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، میں بابے کے سینے پہ سونے کی آتی تھی۔ کہنے لگا اب تو بابا مارا گیا، اب کہاں سوتی ہے؟ رو کے کہتی اب مجھے نیند ہی کب آتی ہے، کبھی مٹیوں کے سرہانے بناتی ہوں، کبھی ریت کا تکیہ بناتی ہوں۔ یہ ملعون دیکھتا اپنے باپ کی محبت کی کوئی بات بتا۔ فرمایا میرا بابا جب مدینے میں ہوتا تھا، بابا فجر کی نماز پڑھ کے گھر آتے، مدینے کی تازہ خرمے لے کے آتے، مجھے سوئی کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے مجھے مدینے کی کھجوریں کھلاتے۔ یہ ملعون دیکھ رہا تجھے مدینے کی کھجوروں کی پہچان ہے؟ یہ میرے تخت میں ایک تشت ہے جس کے اوپر رومال ہے، اس کے نیچے مدینے کی کھجوریں ہیں، مجھے پہچان کے بتا یہ مدینے کی ہے یا شام کی ہے؟ سیدہ نے مولا سجاد کو دیکھا، مولا سجاد کی آواز آئی سکینہ حجت کو تمام کر دے۔ شہزادی چھوٹے چھوٹے قدم چلاتی تشت کے قریب آئی، چھوٹی اولاد والوں مجھے جملہ معاف کر دینا، معصومہ نے تج سے کپڑا ہٹایا، نیچے کھجورے نہیں بابے کا کٹا ہوا سر نظر آیا، بابے کے سر پہ نظر پڑی، پہلے 4 قدم پیچھے ہٹی، پھر 4 قدم آگے بڑھی، بابے کا سر اپنے ہاتھوں سے لیا۔ حسین نے بیٹی کو دیکھ کے آنکھیں بند کی، رو کے دی آنکھیں بند نہ کر، بابا میں نے تیرا قتل دیکھا تھا، بابا آنکھیں کھول، بابا آنکھیں کھول۔ حسین کی آنکھیں کھلی، رو کے کہتی میرے رخسار دیکھ، تیرے قاتل مجھے تماچے مارتے رہے۔ ماتم حسین